بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اخبارات کی سرخیاں نکالیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو معاشی اعشاریے ہیں وہ بھی بہت بہتر ہو گئے ہیں، تو سب چیزیں کنٹرول کے اندر ہیں۔ پھر کوئی کہے گا کہ فی الحال جو شہباز شریف محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بہت خوش ہے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسی طرح اپنی اکانومی کے اوپر محنت کرتے رہیں، معیشت بہتر ہوگی تو آپ کی جو سیاست ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی، یا اس میں بھی امپروومنٹ آ جائے گی۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے جو خبریں لے کے آیا ہوں، آپ ان خبروں کو دیکھیے گا۔ میں آپ کو ایک پیمانہ پہلے بتاتا ہوں، اس کے بعد اگلی باتیں بعد میں کر لیتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے، نمبر 1، آج آپ جائیے گا اپنے گھر کے قریب یا آس پاس کہیں پہ بھی کوئی چکن والی جہاں برائلر چکن مل رہا ہو، اس کی قیمت دیکھیے گا کہ آج لاہور شہر میں یہ 800 کے قریب پہنچ چکی ہے قیمت۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بڑی متحرک ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب چکن کی قیمتیں، اور پھر ہمیں بتایا گیا تھا ہم نے چونکہ صوبے سے باہر جانے کے اوپر پابندی لگا دی ہے تو مسئلے کا حل ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے سال 2024 کی 3 خبریں جو پاکستان نے ریکارڈ قائم کیے ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں ہیں یا ہماری کوئی ڈائریکشن ہے بھی کہ نہیں ہے۔ نمبر 1 خبر یہ ہے، اور یہ ڈان اخبار نے ان خبروں کے حوالے سے لکھا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے جی کہ انٹرنیٹ جو بندش ہوئی ہے، یعنی جو آپ نے یہ مختلف آج تو چلیں ٹویٹر چل رہے ہیں نا، انٹرنیٹ بند کرنے سے پاکستان کو جو معاشی نقصانات ہوئے ہیں، پاکستان دنیا میں ان ممالک میں پہلا ملک بن گیا ہے، نمبر 1 ملک ہے، اور پاکستان نے صرف انٹرنیٹ بند کرنے سے 1.62 ارب ڈالر، یعنی $2.25 ارب تقریباً، یا $1.5 ارب کہہ لیجیے، وہ ہم نے خود نقصان برداشت کر لیا۔ کس بنیاد پہ؟ کہ عمران خان کے بیانیے کو کنٹرول کرنا ہے، نمبر 1۔ اب ذرا وہ دیکھیے گا، وہ جو آئی ایم ایف کے سابق ایڈوائزر ہے، جو ان کی اسیسمنٹ تھی کہ عمران خان کی گورنمنٹ گرانے سے ہم نے کتنے ارب ڈالر کا نقصان برداشت کیا۔ نمبر 1 خبر۔ نمبر 2 خبر یہ ہے جی کہ لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کو لے کے پاکستان دنیا کے 142 ممالک میں سے تیسرا بدترین ملک قرار پایا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ چلیں آپ یہاں پہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کو تو مینج کر لیں گے، جب WJP والے جو ہیں، یعنی ورلڈ جسٹس پروجیکٹ والے، وہ جو لا انڈیکس سالانہ جاری کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر وہ یہ کہیں پاکستان has been ranked the third worst among 122 countries in terms of law and order and according to report۔ اب دنیا میں آپ کے یہ تیسرے بدترین ملک قرار پائیں تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ کار آئے گا، آپ کے اوپر اعتماد کرے گا۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ خبر میں تیسری آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہے تو یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں سال 2024 میں 1.3 کروڑ لوگ مزید غریب ہوئے ہیں، یعنی ان کو غربت سے نکالا نہیں گیا، بلکہ آپ یوں کہیے کہ ان کو غربت میں دھکیلا گیا ہے۔ اور آپ غربت میں کیسے دھکیلتے ہیں؟ جب آپ کے پاس جابز نہیں ہوتی، جب آپ جو ہے ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں کرتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر عام لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جی عمران خان کو نہیں آنے دینا، اور ہم نے عمران خان کو بند رکھنا ہے۔ اور اس بارے میں کیا کیا؟ فیصل چوہدری صاحب عمران خان کے وکیل ہیں، وہ رات کو دنیا نیوز کے اوپر انٹرویو دے رہے تھے، اور اس انٹرویو میں بات نکلے گی میں پیچھے ان کی ایک تصویر پڑی ہوئی تھی۔ اس تصویر میں فیصل چوہدری صاحب بھی تھے اور عمران خان بھی ظاہر ہے اس میں نظر آ رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ سے دنیا ٹی وی نے رات کو اس تصویر کو بلر کر دیا۔ اچھا، ان سے پوچھیں گے آپ نے تصویر کیوں نہیں دکھائی؟ تو پیمرا سمیت ہر کوئی بتائے گا کہ عمران خان کی تصویر دکھانے کے اوپر، ان کا نام لینے کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن تصویر چھوڑیے، پیچھے تصویر پڑی ہوئی تھی جو انٹرویو دینے والا شخص ہے، اس کی تصویر کو بھی آپ نے بلر کیا۔ لیکن کیا بلر کرنے سے پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیا؟ کیا پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو پسند کرنا چھوڑ دیا؟ کیا پاکستان کے لوگوں نے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کا، جو بھی عمران خان کے مخالف کھڑے ہیں، ان کو قبول کرنا شروع کر دیا؟ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے یہ نہیں ہو پائے گا، آپ کے یہ بس کی بات نہیں ہے، آپ جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ان چیزوں میں ہی پڑے رہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اور آپ کو بتانی ہے، وہ عمران ریاض صاحب سے متعلق ہے۔ عمران بھائی آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے ڈسکنیکٹ ہوئے، لوگوں نے بہت کنسرن کا اظہار کیا
پھر اشاروں کنایوں میں ہمارے بہت سارے دوستوں نے بتایا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ خود بھی بتائیں گے، اور علم بھی ہے تو فی الحال بس ان کے لیے دعائیں ہیں۔ تو ہم تو ہر وقت ہی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ عمران ریاض بھائی آپ کو اللہ کی امان ہو۔ اب انہوں نے سیاست.pk کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ خطرے کی گھنٹی بجانے والی بات ہے۔ اور اس انٹرویو کا میں اگر آپ کو ون لائنر بتاؤں تو ون لائنر یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے ان کو اٹھایا تھا، جتنا عرصہ وہ لاپتہ رہے، اب اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، ان کی جان کی حفاظت کرے، ان کو اپنے بچوں کے سر پہ ان کا سایہ قائم رہے۔ بتایا گیا جی اب وہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کے اندر یہ بتایا ہے کہ وہ ایک جگہ کے اوپر موجود تھے، تو ان کو کسی ظاہر ہے چاہنے والے ہوتے ہیں، مہربان بھی ہوتے ہیں، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جب ان کو بھی پتا ہے کہ کن کن مشکلات میں ہم لوگوں تک چیزیں پہنچاتے ہیں، تو وہ گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا نام اس میں ڈال دیا گیا ہے، یا یہ آپ کے خلاف چل رہا ہے، یا یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ روٹین کی کارروائی ہے۔ تو عمران ریاض بھائی کے مطابق انہیں فون آیا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ اپنی لوکیشن تبدیل کر لیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا صحافی کے طور پہ کہ یہ بتائیں آپ کو پتا ہے میں کہاں پہ ہوں؟ ان کا اس بات کو چھوڑ دیں، میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں آپ وہ کر لیں، اور آپ اپنی لوکیشن چینج کر لیں۔ ان کے مطابق جب لوکیشن وہاں سے چینج کی تو ان کا کوئی دوست اٹھ کے گئے تھے، انہوں نے ان کو دوست کے واپس بلایا، تو ان دوست کے کہتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھا وہاں سے نکلا، اور جیسے ہی میں وہاں سے نکلا تو ایگزیکٹ 7 منٹ کے بعد اس جگہ کے اوپر ریڈ ہو گیا۔ اور اس ریڈ کے حوالے سے چلے وہ تو محفوظ رہے، لیکن انہوں نے ایک اور بہت ہی خطرناک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ریڈ کے اندر خیبر پختونخوا حکومت کا ایک ادارہ ہے DSB، انہوں نے نام لیا ہے، ان کے مطابق اس کے اہلکار بھی موجود تھے۔ یعنی ان کے مطابق یہ ادارہ ویسے ہی ہے جیسے پنجاب کے اندر اسپیشل برانچ ہوتی ہے، پولیس کا ایک انٹیلیجنس کا ادارہ ہوتا ہے، یا شہباز شریف کے پاس IB کا ادارہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی علی امین گنڈا پور نے ان کے اوپر ریڈ کرایا ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ اس سارے معاملے کے اندر جس طریقے سے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ سب کو پتا ہے، تو یہ انہی کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں خیبر پختونخوا تحریک انصاف، تو ان کا مجھے ایک بیوروکریٹ نے کہا کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ خیبر پختونخوا میں محفوظ ہوں گے۔ جس صوبے کے اندر DPO اپنے وزیر اعلیٰ کو کہے کہ میں آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ کوئی DSP عمران کے ریاض کے خلاف ریڈ کریں وہ علی امین گنڈا پور سے پوچھیں گے؟ تو یہ تو ہمیں پتا ہے۔ اب جاتے جاتے آپ کو دو باتیں کہ تحریک انصاف والے پر امید بھی ہیں، اور خاص کر صاحبزادہ حامد رضا تو بہت پر امید ہیں۔ وہ پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے کہہ لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو باہر آ لینے دیں، پھر مہینوں کی بات ہوگی اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ جائے گی۔ اسد کیسر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم صرف سہولت کاری کر رہے ہیں، اصل فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے، اور اگر ہماری عمران خان سے مسلسل یعنی بلا تعطل ملاقاتیں نہ کروائیں گئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے اس مذاکراتی کمیٹی میں سے نکلنا کیا ہے؟ اپنا بہت سارا خیال